بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایمان ٹی وی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی اس سے پہلے فضل الرحمان یا اس کے ساتھی یا اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے یہ سب کچھ پہلے کہتے رہے کہ یہ یہودی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، فلان ہے، ڈھمکانا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو میں آج یہ ساری چیزیں آپ کو اور فضل الرحمان صاحب کو جو ڈیزل کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا اسلام کا یہ پہلا وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے جنہوں نے امریکہ کے اندر کیپٹل ارینا گراؤنڈ نمبر 1 کے اندر جس برملا انداز سے اپنے جلسے کی ابتدا کی اور جن الفاظ سے ابتدا کی وہ کیا تھے؟ وہ تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ریاست مدینہ کے نام سے انہوں نے شروع کیا اپنے جلسے کو۔ تو یہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امہ کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور اسی وجہ سے جناب عمران خان صاحب نے پوری مسلم امہ کے دل جیت لیے۔ تو میں اپنے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو کیسے الفاظ سے ان کا شکریہ ادا کروں؟ میرے پاس یقینی طور پہ میں کہتا ہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس نام سے ان کو پکاروں، کیا ان کو میں نام دوں۔ اتنی پیاری بات انہوں نے کی، وہ بھی امریکہ کے اندر جو یہودیوں کا مرکز ہے، بالکل وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ تو میرے پاکستانیوں، اب یہاں پہ میرا ایک سوال تو بنتا ہے ان لوگوں سے جو خاص طور پہ مولانا ڈیزل فضل الرحمان ہے اس سے اور اس کے جیسے ذہن رکھنے والوں سے میرا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا بات ہے پھر آپ لوگ جس آدمی کو یہودی کا ایجنٹ کہہ رہے تھے اور واویلا مچایا ہوا تھا، خاص طور پہ ڈیزل فضل الرحمان نے، اور ہر جگہ پہ اس نے آگ لگائی ہوئی تھی، اور ہر جگہ پہ اس طرح کے لوگ جیسے فضل الرحمان ڈیزل ہے یا دوسرے تیسرے، انہوں نے بکواس کر کے عمران خان صاحب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ جہاں بھی جاتے تھے یہی بکواس کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ یہودیوں کے لیے کام کرتا ہے، یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ تو ان کے لیے کتنے شرم کا مقام ہے، کتنی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، یہ کتنا بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے منہ پہ جو لوگ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کے القاب کہتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو میرے پاکستانیوں، مولانا ڈیزل کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ مولانا صاحب لمبی داڑھی رکھوا لینے سے یا مذہب کی آڑ میں خود کو ولی کے درجے تک لے جانا، یہ تمہاری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، مگر ایسا مرتبہ پانے کے لیے لمبی داڑھی اور مذہب کے ساتھ ساتھ روحانی پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آپ کی روح گندگی سے بھری ہوئی ہے اور ہر وقت غلط سوچتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ریسنٹلی تم نے خاص طور پہ سینٹ کے چیئرمین جناب صادق سنجرانی کے بارے میں سوچا ہے، اور پوری جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ اچھی ذمہ داری کے ساتھ اس اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہا تھا، لیکن تمہارے اندر جو ایک شیطانیت ہے اور اس کی وجہ سے تم نے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب اور سب روحانی پاکیزگی کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی روحانی کی پاکیزگی ہوتی تو کم از کم آپ اس طرح کی سازش میں شامل نہ ہوتے، اور اپنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول رکھی ہوئی ہے اپنے چہرے پہ، اس کی کم از کم لاج رکھتے، اور کم از کم اپنے جو مذہب ہے اسلام اس کی لاج رکھتے، اور کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کا ساتھ نہ دیتے جو ہمیشہ پاکستان کے لیے برا سوچتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی جو حکومت ہے تحریک انصاف اس کے لیے برا سوچتے ہیں۔
دوسری بات مولانا صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی گندی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ حکومت میں نہیں ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ جب حکومتوں میں تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تب تو آپ کی زبان یہ صحیح تھی ان لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں کے ساتھ تم کام کر رہے تھے وہ کتنے گندے لوگ تھے، فاسد تھے، لیکن اس کے باوجود تمہارا ان کے ساتھ گزارا اس لیے چل رہا تھا کہ تم خود گندی ذہنیت کے لوگ ہو، اور خود تمہارے اندر جو روح بیٹھی ہے وہ گندگی سے بھری ہوئی روح ہے، اس لیے آپ لوگ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے تھے۔ لیکن ابھی چونکہ عمران خان صاحب خود ایک پاکیزہ روح کے مالک ہیں، ان کے اندر ہر وقت وہ پاکیزہ روح پھرتی رہتی ہے، اور وہ آپ جیسے گندے مولانا ڈیزل کو وہ کبھی بھی اپنے پاس بھٹکنے نہیں دے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنی روح کی صفائی کریں۔ آپ نے اپنے چہرے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک تو رکھ لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کی اگر روح اچھی ہو جائے، اور پھر کیا ہوگا اس کے بدلے میں، اگر تمہاری روح اچھی ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کے فتوے، کسی کو کافر کہنا، کسی کو ہندو کہنا، کسی کو یہودی کہنا، یہ کم از کم تم نہیں لگاؤ گے، کسی کو یہ فتوے نہیں دو گے، تو اس طرح آپ کی روح کی صفائی ہو جائے گی۔ اور میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میں مولانا صاحب کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مذہب اور لمبی داڑھی یہ دونوں روحانی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے، جو کہ کم از کم مولانا ڈیزل کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دی۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو نظر آئیں یا نظر نہ آئیں، دونوں صورتوں میں جس بندے کے اندر روحانی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ چاہے اس کی لمبی داڑھی ہو چاہے نہ ہو، وہ لوگ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اصل میں روحانی پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ فضل الرحمان ڈیزل میں کم از کم میں نے نہیں دیکھی کہ وہ روحانی طور پہ ایک نیک، پاک اور صاف انسان ہے۔ لیکن اگر ایسے انسانوں کی مثال دی جائے تو میرے پاکستانیوں، میں آپ کو مثال کے طور پہ سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے جناب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، اور آج کے قائد جناب عمران خان صاحب، جن کی نہ تو کوئی لمبی داڑھی نظر آتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی وہ مذہب کے آڑ کی باتیں کر کے اس کے پیچھے چھپتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے ان سب سے بہتر کام کہ یہودیوں کے مرکز امریکہ میں جب بھی تقریر کا آغاز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے سچا اور پکا مسلمان، جو نہ تو داڑھی کی آڑ کے پیچھے چھپتا ہے اور نہ ہی مذہب کی آڑ کے پیچھے چھپتا ہے، ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے روح کی بات کرتا ہے، اور جو اس کی روح جڑی ہوئی ہے وہ ریاست مدینہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہم سب کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے ایز اے مسلمان اور ایز اے پاکستانی۔ ہم سب کو عمران خان صاحب کی ان باتوں پہ فخر ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اندر یہودیوں کے مرکز میں کھڑے ہو کر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا اور میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا یہ چیزیں سن کر عمران خان صاحب کے منہ سے، اور کہاں سنی؟ جہاں پہ یہودیوں کا مرکز تھا۔ ویڈیو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔